دوستو، کبھی سوچا ہے ایک ضدی دل کو بدلنے کے لیے کتنی آزمائشیں درکار ہوتی ہیں؟ السلام علیکم پیارے دوستو، دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید ایک ایسی محفل میں جہاں کہانیاں صرف سنی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہیں۔ آج کی داستان ایک ضدی نوجوان کی اور ایک درویش کی ہے۔ 3 آزمائشیں، 3 فیصلے اور ایک ایسا انجام جو دل کو ہلا کر رکھ دے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سورج ابھی مکمل طور پر طلوع نہیں ہوا تھا، مگر گاؤں کی تنگ گلیوں میں ہلکی روشنی پھیل چکی تھی۔ رات کی نمی سے اٹھنے والی مٹی کی خوشبو ہر سانس میں گھل رہی تھی، مگر ان سب مناظر سے بے نیاز ایک لڑکا گلی کے موڑ پر بیٹھا پتھر کو زمین پر زور سے مار رہا تھا۔ اس کا چہرہ سختی سے جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں ضد کی چمک اور پیشانی پر غصے کی گہری لکیریں نمایاں تھیں۔ یہ فہد تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ اسے نادان کہتے تھے، کچھ اسے جاہل سمجھتے تھے، مگر وہ خود کو سب سے زیادہ سمجھدار مانتا تھا۔ سب فضول باتیں ہیں، محنت کرو، پیسہ کماؤ اور جو چاہو حاصل کرو، فہد اکثر یہی کہا کرتا تھا۔ اس کی ماں ایک کمزور سی عورت تھی جو عرصے سے بیمار پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے گھر کے ایک کونے میں لیٹی رہتی تھی۔ اس کے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں تھے اور فہد کو یہ سب ایک بوجھ لگتا تھا۔ اماں، بار بار دوا کا ذکر نہ کیا کرو، میرے پاس خزانے نہیں ہیں، وہ جھنجھلا کر کہتا۔ ماں کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ہلاتی، پھر خاموش ہو جاتی۔ اس کی دعائیں لفظوں سے زیادہ آنکھوں سے نکلتی تھیں۔ اسی دن گاؤں میں ایک نئی بات ہوئی۔ ایک درویش سفید لباس میں ملبوس، لمبی سفید داڑھی، کندھے پر پرانی بوری لٹکائے گاؤں کے داخلی راستے سے اندر داخل ہوا۔ لوگ اسے بابا رحمت کہہ کر پکارتے تھے۔ کوئی اس سے دعا لیتا، کوئی اسے روٹی دیتا اور کوئی بس ادب سے سر جھکا دیتا۔ فہد نے یہ منظر دیکھا تو ہنس پڑا۔ ایک اور فقیر آ گیا لوگوں کو بہلانے۔ عجیب شوق ہے ان لوگوں کا، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ بابا رحمت آہستہ آہستہ مسجد کے قریب پہنچے۔ وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور خاموشی سے لوگوں کو دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی جو بغیر بولے بہت کچھ کہہ دیتی تھی۔ فہد، جو خود کو بہت عقل مند سمجھتا تھا، ان کے پاس گیا اور طنز سے بولا، سنا ہے بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اگر واقعی سب جانتے ہو تو بتاؤ میری قسمت میں کیا لکھا ہے؟ بابا رحمت نے اس کی طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، تمہیں 3 بار آزمایا جائے گا اور ہر بار تمہارا اپنا عمل تمہارا انجام طے کرے گا۔ فہد زور سے ہنس پڑا۔ بابا، یہ پرانی باتیں اب نہیں چلتی، آج کے زمانے میں علم نہیں دولت کام آتی ہے، آپ اپنی راہ لیجئے۔ بابا رحمت نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ ان کی خاموشی میں ایک ایسی آواز تھی جو صرف محسوس کی جا سکتی تھی۔ فہد واپس جاتے ہوئے ہر شخص کو یہ بات سناتا اور ہنستا رہا۔ وہ کہتا، ایک فقیر مجھے آزمائشوں کی کہانی سنا رہا تھا جیسے میں کوئی بادشاہ ہوں۔ رات کو جب وہ گھر آیا تو اس کی ماں دروازے پر کھڑی ملی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ رو کر اٹھی ہو۔ کیا ہوا اماں؟ فہد نے پہلی بار نرمی سے پوچھا۔ ماں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، بیٹا، خواب میں وہی درویش آئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اگر تم نے نرمی نہ سیکھی تو وقت تمہیں سختی سے سکھائے گا۔ فہد نے ماں کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے کمرے میں چلا گیا، مگر اس کے دل میں کہیں ایک نرم سی چنگاری ضرور جاگ اٹھی تھی۔ اگلے دن سورج پوری آب و تاب سے نکلا، مگر فہد کے اندر ایک عجیب سی خاموشی اتر چکی تھی۔ نہ وہ ہنسا، نہ کسی سے بات کی، بس ایک خیال بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، 3 آزمائشیں اور میرا اپنا عمل۔ فہد خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ماں کی دوا کا پرانا نسخہ تھا۔ دل بے چین تھا، مگر چہرے پر ایک ضدی سکون تھا۔ یہ سب غلط ہے، خواب، درویش، آزمائشیں، سب کہانیاں ہیں، وہ خود سے بڑبڑاہا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ فہد بھائی، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ باہر گاؤں کا پرانا کاتب کھڑا تھا۔ فہد باہر آیا تو اس نے کہا، بڑے زمیندار کا انتقال ہو گیا ہے۔ کل ان کے کاغذات ترتیب دیتے ہوئے ایک زمین کے اصل کاغذات آپ کے نام والے لفافے میں نکل آئے۔ شاید کوئی غلطی ہے، مگر اگر آپ چاہیں تو معاملہ دبایا جا سکتا ہے۔ فہد کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ زمین، وہ بھی زمیندار کی، یہ اس کے لیے ایک بڑا موقع تھا۔ یہ تو سنہری موقع ہے، اگر میں خاموشی سے یہ کاغذات رکھ لوں تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ماں کا علاج،
अच्छा खाना, नए कपड़े। उसके ज़मीर ने हल्की सी आवाज दी, मगर लालच ने उसे दबा दिया। कातिब ने आहिस्ता से कहा, बस खामोश रहना और मेरा हिस्सा देना ना भूलना। फहद ने कागजात ले लिए और शाम तक उस जमीन पर कब्जा भी कर लिया। गांव में चहमगोइयां शुरू हो गईं। लोग कहने लगे ये जमीन उसे कैसे मिली, क्या ये दुरुस्त है? मगर फहद ने सब सुना अनसुना कर दिया। वो खुद से कहता रहा, जो हासिल कर ले वही हकदार है। इसी रात आसमान पर बादल छा गए, हवा में बेचैनी फैल गई। फहद उस जमीन पर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। अब देखना मेरी किस्मत कैसे बदलती है। अचानक पीछे से आवाज आई, पहली आजमाइश मुकम्मल हो गई। फहद ने मुड़कर देखा, बाबा रहमत खड़े थे। वो तन से बोला, अब क्या हुआ, बद्दुआ देने आए हो? बाबा ने नरमी से कहा, बेटा नीयत खराब हो जाए तो नेमत भी बोझ बन जाती है। फहद हंसा और बोला, ये सब बातें मेरे लिए नहीं है। मगर रात खामोश नहीं थी, कुछ होने वाला था। रात के आखिरी पहर अचानक चीखों की आवाज गूंजी, आग लग गई है। जमीन पर बनी झोंपड़ी और सामान सब आग की लपेट में आ गए। शोले आसमान को छूने लगे। फहद नंगे पांव बाहर निकला। वही जमीन जो उसके ख्वाबों की बुनियाद थी, राख में बदल रही थी। वो कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? बाबा रहमत उसके पीछे खड़े थे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, लालच जबान से निकलता है, मगर तबाही दिल में जन्म लेती है। सुबह हुई, सूरज निकला, मगर फहद के लिए रोशनी बाकी न रही। वो खाली नजरों से जली हुई जमीन को देखता रहा। वो यूं बैठा रहा जैसे उसकी सारी दुनिया बिखर चुकी हो। जब वो घर वापस आया तो मां खांसते हुए बोली, बेटा जो दूसरों का हक छीनता है वो अपना हिस्सा भी खो देता है। फहद को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी रूह को अंदर से झंझोड़ दिया हो। पहली आजमाइश में वो हार चुका था और दरवेश की बात सच साबित हो गई थी। अब उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। अगर ये पहली आजमाइश थी तो बाकी दो कैसी होंगी? फहद सारा दिन दरवाजे पर बैठा रहा। जली हुई जमीन की राख, रात की खामोशी और दरवेश की बातें उसके जहन में धुंध की तरह छा गई थीं। मगर हैरत की बात यह थी कि उसके दिल में निदामत के बजाय अब भी गुस्सा मौजूद था। ये सब उसी दरवेश की वजह से हुआ है। उसने खुद को तसल्ली दी, अगर वो ना आता तो आज मैं सब कुछ हासिल कर चुका होता। अगली सुबह उसके दरवाजे पर एक सरकारी पैगाम आया। फहद को तहसील के दफ्तर में बुलाया गया था। ये सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। शायद किस्मत ने उसे एक और मौका दिया था। वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर दफ्तर पहुंचा और अदब से खड़ा हो गया। तहसीलदार ने उसे गांव की जमीनों का रिकॉर्ड तरतीब देने का आर्जी काम सौंप दिया। याद रखना, यह काम एतमाद पर दिया जा रहा है, जरा सी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फहद ने फौरन सर हिलाया, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मगर दिल ही दिल में वो कुछ और सोच रहा था। ये मौका है कि इज्जत भी मिले और फायदा भी। चंद ही दिनों में उसके रवैये में तब्दीली आने लगी। वो बुजुर्गों को नजरअंदाज करता, इमाम की बात काट देता और खुद को सबसे बेहतर समझने लगा। एक दिन इमाम साहब ने उसे नसीहत की, बेटा असल कीमत इंसान की नीयत की होती है, ना कि उसके ओहदे की। फहद हंसा और बोला, आपकी बातें भी उसी दरवेश जैसी लगती हैं और मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं। उसी शाम वो माँ के लिए दवा लेने के बजाय अपने लिए महंगे जूते खरीद लाया। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा खुद को कहाँ ले जा रहे हो? सादगी और आजिज़ी ही असल ताकत है। फहद ने बेपरवाही से जवाब दिया, अम्मा अब जमाना बदल गया है। इज्जत सादा जिंदगी से नहीं, दिखावे से बनती है। अगले दिन गांव में शोर मच गया। बाबा रहमत वापस आ गए थे। लोग दरख्त के नीचे जमा हो गए। फहद भी वहां पहुंचा, मगर इस बार खामोश न रहा। वो आगे बढ़ा और तंजिया अंदाज में बोला, लो बाबा जी फिर आ गए, अब कौन सी नई आजमाइश है? बाबा रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, दूसरी आजमाइश, गुरूर जो तुम्हें अंधा कर रहा है। फहद हंसा और बोला, आजकल ताकत इज्जत से नहीं ओहदे से मिलती है। बाबा ने निगाह झुकाकर कहा, गुरूर इंसान को गिराता भी है और उसे एहसास भी नहीं होने देता। फहद ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया।
اگلے دن اس نے کاغذات میں معمولی سی تبدیلی کر دی، ایک زمین کو دوسرے نام منتقل کر دیا تاکہ اسے فائدہ ہو سکے۔ اسے لگا کوئی نہیں پکڑے گا، مگر یہی چھوٹی سی غلطی اس کے لیے مصیبت بن گئی۔ تحصیلدار کے دفتر سے نوٹس آ گیا، اس پر بے ایمانی کا الزام لگا تھا۔ فہد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ جب وہ دفتر پہنچا تو اصل مالک ثبوت کے ساتھ موجود تھا۔ تحصیلدار غصے میں بولا، تم نے اعتماد توڑا ہے، تمہیں فوراً معطل کیا جاتا ہے۔ فہد کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ عزت، نوکری اور اعتبار سب ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ جب وہ گھر آیا تو ماں خاموش تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر دعا۔ فہد پھوٹ کر رو پڑا، اماں میں سب کچھ ہار گیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ بابا رحمت کھڑے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، غرور دوسرا زخم تھا، اب آخری آزمائش باقی ہے۔ فہد خاموش ہو گیا۔ اب کی بار امتحان دل کا ہوگا، زبان کا نہیں۔ وہ دیر تک درخت کے نیچے بیٹھا رہا۔ اس کے پاس نہ نوکری تھی، نہ زمین، نہ عزت، صرف ایک بیمار ماں تھی۔ ہر دن وہ ماں کو دیکھتا اور بے بسی محسوس کرتا۔ ایک دن وہ بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک شور سنائی دیا، کوئی مدد کرو، میرے بچے کو بچا لو۔ وہ قریب گیا تو دیکھا ایک مزدور کا بچہ زمین پر تڑپ رہا تھا۔ باپ رو رہا تھا کہ اسے ہسپتال لے جانے کے پیسے نہیں ہیں۔ فہد نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کے پاس صرف اتنے پیسے تھے جو اس نے ماں کی دوا کے لیے رکھے تھے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اس کے دل میں ایک آواز اٹھی، پچھلی بار تم نے لیا تھا، اب دینے کا وقت ہے۔ فہد نے وہ سارے پیسے اس آدمی کو دے دیے۔ جلدی لے جاؤ، دیر نہ کرو۔ وہ شخص بچے کو لے کر چلا گیا۔ فہد وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سکون اتر آیا۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو ماں کی حالت مزید خراب تھی، مگر اس بار وہ نہیں رویا۔ وہ خاموشی سے ماں کے پاس بیٹھ گیا اور دعا کرنے لگا، یا اللہ، آج میں نے تیرے لیے دیا ہے، اب میری ماں تیرے حوالے ہے۔ رات کے آخری پہر دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو بابا رحمت کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا، تیسری آزمائش تم نے جیت لی۔ فہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا واقعی مجھے معاف کر دیا گیا ہے؟ بابا رحمت نے نرمی سے سر ہلایا، بیٹا، جب تم نے دینا سیکھ لیا تو رب نے بھی عطا کا دروازہ کھول دیا۔ یہ کہہ کر بابا رحمت نے وہ تھیلا فہد کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس میں وہی دوا تھی جس کی اس کی ماں کو اشد ضرورت تھی۔ ساتھ ایک خط بھی رکھا تھا۔ فہد نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اس میں لکھا تھا، آپ نے میرے بیٹے کی جان بچائی۔ میں پنجاب کے ایک سرکاری ہسپتال کا نگران ہوں۔ آپ کی والدہ کے مکمل علاج کے اخراجات ہم برداشت کریں گے۔ اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ یہ پڑھتے ہی فہد سجدے میں گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل میں شکر، سکون اور نرمی ایک ساتھ اتر آئے تھے۔ چند ہی دنوں میں اس کی ماں کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ گاؤں والے حیران تھے کہ وہی فہد جو کبھی سخت مزاج اور خود غرض تھا، اب ہر کسی کا سہارا بن چکا تھا۔ اس نے کئی بار بابا رحمت کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کہیں نظر نہ آئے۔ امام صاحب نے کہا، ایسے لوگ زمین پر نہیں آتے، انہیں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ انسان کو اس کا اصل چہرہ دکھا کر واپس لوٹ جائیں۔ آج بھی فہد مسجد کے صحن میں بیٹھا ہوتا ہے، ہر آنے والے کو پانی پلاتا ہے اور ہر ضرورت مند کی مدد کے لیے دوڑتا ہے۔ جب کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ تم کب بدلے تو وہ مسکرا کر جواب دیتا ہے، جس دن میں نے کسی اور کے درد کو اپنے درد سے بڑا سمجھ لیا، اسی دن میری تقدیر بدل گئی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار آزماتا ہے، کبھی دولت سے، کبھی اختیار سے اور کبھی کبھی رحم سے۔ انسان کی نیت، اس کے اعمال اور اس کے فیصلے ہی اس کا انجام لکھتے ہیں۔ اگر انسان چاہے تو ہر آزمائش اسے اپنے رب کے قریب لے جا سکتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ کسی اور کی زندگی بھی بدل سکے۔
مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل سچی کہانی ود ریزی کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ملاقات ایک نئی کہانی، ایک نئے کردار اور ایک نئے سبق کے ساتھ ہوگی۔ اللہ حافظ۔